learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 156۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو، نہ تم ہو جاؤ، کالذین کفروا، ان کی طرح جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں کی مشابہت سے روکا ہے۔ کفر اسلامی عقیدے کے انکار کو کہتے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان ایسی بات کہتا ہے کہ اگر میرے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تو زندگی اور موت کے اختیار کو وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اس لیے اس قول کو کفر اور کہنے والے کو کافر قرار دیا گیا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں کو، اِذَا ضَرَبُوا، جب وہ چلے پھرے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، أَوْ كَانُوا غُزًّا، یا تھے وہ لڑنے والے، لَوْ كَانُوا عِندَنَا، اگر ہوتے وہ ہمارے پاس، مَا مَاتُوا، نہ وہ مرتے، وَمَا قُتِلُوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے۔ اگر کوئی سفر یا جنگ میں حادثے کا شکار ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ کسی کی موت یا شہادت پر ایسا کہنے کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ ایسی باتیں کر کے انسان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، ذالک حسرتن، اس کو حسرت کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ دلی حسرت سے صحیح عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہی بچ سکتے ہیں، جو اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور زندگی اور موت پر صرف اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن ضعیف مومن سے زیادہ اچھا اور محبوب ہے، اور ہر ایک میں خیر اور بھلائی ہے۔ تم ان کاموں کی حرص کرو جو تمہارے لیے مفید ہیں، یعنی آخرت میں کام دیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور ہمت نہ ہارو، اور جو تجھ پر کوئی مصیبت آئے تو یوں مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا یا ایسا کرتا تو یہ مصیبت نہ آتی، لیکن یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسا ہی تھا جو اس نے چاہا کیا، اور اگر مگر کرنا شیطان کے لیے راہ کھولنا ہے۔ صحیح مسلم 6774۔ واللہ، اور اللہ، یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے۔ موت اور زندگی کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے تو وہ قلعوں کے اندر بھی آ جائے گی۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، اسے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان اور دل کے عمل کی طرف توجہ دلائی ہے، جن کے بارے میں عام طور پر لوگ بے پرواہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل اور اعمال پر بصیر ہونے کی طرف توجہ دلا کر انسان کو اپنے خیالات اور اپنی باتوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے روکا ہے۔ وَلَئِنْ، اور یقیناً اگر قتلتم، قتل کیے جاؤ تم، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متتم، یا تم مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں موت نیکی اور خیر کے ایسے اعمال میں سے ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی ہے اور اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت اس کے لیے ہے جو اس کی راہ میں قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جانا اس سارے مال و متاع سے بہتر ہے جسے اس دنیا کی زندگی میں جمع کرتے ہیں۔ شہادت پر ملنے والی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ موت اور قتل سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ موت کے بعد لازوال زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ لمغفرۃ، البتہ بخشش، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت، خیر، بہت بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اس زندگی میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ عارضی ہے۔ وقت، زندگی، مال، اولاد، صلاحیتیں، ہر چیز مقررہ وقت پر، مقررہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ملتی ہے۔ انسان جو کچھ اس زندگی میں پا لیتا ہے وہ اس کا نہیں رہتا۔ مثلاً وقت ختم ہونے والا ہے، عمر ختم ہونے والی ہے، زندگی بیماریوں، حادثوں، مصیبتوں کا شکار ہو جانے والی ہے، مال حفاظت کے باوجود ہاتھ سے نکل جانے والا ہے، ہر چیز فانی ہے، کسی چیز کے بارے میں انسان کو مستقل اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ زندگی اور اس کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ سورہ الاعلیٰ آیت 17۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جانا دنیا کے مال سے بہتر ہے۔ یہ موت اس لیے بہتر ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ وَلَئِنْ، اور البتہ اگر متتم، مر جاؤ تم، او قتلتم، یا قتل کیے جاؤ تم، لَإِلَى اللَّهِ، البتہ طرف اللہ کے، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ انسان کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مر گئے یا قتل کیے گئے، جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، تو پھر انسان شہادت کے حصول کے لیے، بڑے مقصد جہاد کے لیے پھر وہ جینے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
جو شخص میری راہ میں اس طرح نکلا کہ میری راہ میں جہاد، مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے ہی اسے نکلنے پر مجبور کیا، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں یا اسے اس کے مسکن تک جہاں سے وہ نکلا ہے اس طرح واپس لاؤں کہ وہ اجر یا غنیمت سے مالا مال ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں کسی شخص کو جو بھی زخم آئے گا وہ قیامت کے دن اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا۔ اس زخم کا رنگ تو خون کا ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر میری امت کے لیے تکلیف دہ نہ ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں لڑی جانے والی کسی بھی جنگ میں پیچھے نہ رہتا، لیکن نہ تو میرے پاس اتنی وسعت ہے کہ میں ان سب کو سامان جنگ کے مہیا کر سکوں اور نہ ان کو خود ہی اس قدر وسعت حاصل ہے۔ مسلمانوں کو یہ بھی ناگوار گزرتا ہے کہ میں کسی مہم کے لیے نکلوں اور وہ پیچھے رہ جائیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور مارا جاؤں، پھر لڑوں پھر مارا جاؤں، پھر لڑوں پھر مارا جاؤں۔ صحیح مسلم 4849۔ مرنے یا مارے جانے کے بعد سب کا حشر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے جو ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس نے نہ کبھی جہاد کیا ہو اور نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال آیا ہو تو اس کی موت نفاق کے ایک شعبے پر ہوگی۔ صحیح مسلم 1910۔ فبما رحمتن، پھر بوجہ رحمت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لنتا لہم، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کی نرمی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نتیجہ تھی۔ لین پول نے کہا ہے، ظلم محمد کی سرشت میں ہی نہ تھا، اور بصورت اسمتھ کا بیان ہے کہ انہوں نے عمر بھر کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ کوئی ہاتھ ملاتا تو نہ وہ اپنا ہاتھ الگ کرنے میں سبقت کرتے، نہ از خود اس سے الگ ہوتے، گفتگو بہت نرم و شیریں کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھ سے اف بھی نہیں کہا، نہ آپ نے کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ صحیح بخاری 6038۔ وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر ہوتے آپ، فَزًّا، تند خو، غلیظ القلبی، سخت دل، لَنْفَضُّوا، البتہ وہ منتشر ہو جاتے، من حولک، آپ کے آس پاس سے، اور اگر آپ بد خلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ تنگ دلی کی وجہ سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تورات میں وہی صفات بیان ہوئی ہے جو قرآن میں موجود ہے کہ آپ سخت زبان، سخت دل اور بازاروں میں شور مچانے والے نہ ہوں گے، اور برائی کا جواب برائی سے نہ دیں گے بلکہ عفو و درگزر سے کام لیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی تکلیف پر جو آپ کو پہنچائی گئی ہو کبھی بدلہ نہیں لیا۔ صحیح بخاری 6853۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بتا دوں جو آتش دوزخ پر حرام ہے اور جس پر آتش دوزخ حرام ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ صفت اس شخص کی ہے جس سے ملنا جلنا آسان ہو، نرم مزاج ہو، قریب ہو، سہل ہو۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سخت مزاج اور بد اخلاق داخل نہیں ہوگا۔ مشکات المصابیح۔ فاعفو عنہم، سو آپ انہیں معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگیں۔ ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس سے درگزر کریں۔ سورہ الاعراف آیت 199۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگیں، ان کو معاف کر کے آپ تو اجر پائیں گے اور اپنا حق تو معاف کر دیں گے، لیکن آپ کی اطاعت کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کے حق میں جو کمی کی ہے اس کے لیے آپ ان کے حق میں استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ وشاورہم، اور ان سے مشورہ کریں، فی الامر، معاملات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے صحابہ سے دینی کاموں کو انجام دینے کے لیے مشورہ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے کسی کو مشورہ لینے والا نہیں دیکھا۔ ترمذی 1714۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب میرے متعلق ایسی باتیں کہی گئیں جن کا مجھے گمان بھی نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے معاملہ میں لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے شہادت کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اس کی شان کے مطابق بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، تم لوگ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں مشورہ دو جنہوں نے میری بیوی کو بدنام کیا ہے، اور اللہ کی قسم کہ میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور تہمت
تہمت بھی ایسے شخص کے ساتھ لگائی ہے کہ اللہ کی قسم ان میں بھی میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی. وہ میرے گھر میں جب بھی داخل ہوا تو میری موجودگی ہی میں داخل ہوا، اور اگر میں کبھی سفر کی وجہ سے مدینہ نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں. صحیح بخاری 4757. یہاں اسلام کا ایک اہم اصول واضح کیا جا رہا ہے جسے شورا کہا جاتا ہے، یعنی کام کا پختہ ارادہ کرنے سے پہلے ذمہ دار افراد کا مل کر اس کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لینا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا، کیا کریں اور کیا چھوڑیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا اسے ندامت نہیں ہوگی. مشورے کا تعلق ان باتوں سے ہے جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے. مشورہ انتظامی معاملات میں لیا جائے گا. جن معاملات سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات موجود ہوں تو ان میں مشورہ نہیں کیا جائے گا. امیر یا قیادت کی طرف سے فیصلہ آنے کے بعد آپس میں مشورہ نہیں کیا جائے گا. ایک دفعہ مشورہ ہونے کے بعد فیصلہ ہو جائے تو دوبارہ مشورہ نہیں کیا جائے گا. مشورہ جو ہے وہ اہل علم سے لیا جائے گا جو اس معاملے کا بھی علم رکھتے ہوں اور قرآن اور سنت کا بھی علم رکھتے ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امین سمجھا جاتا ہے. ابو داؤد 5128. فَإِذَا پھر جب عزمتا آپ پختہ ارادہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ جب آپ کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم ہو جائیں تو اس پر توکل کریں. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. مشورہ کرنے کے بعد ایک فیصلے پر پختہ عزم کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تو وہ مدد کرے گا، اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے اس پر بھروسے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت رکھتا ہے المتوکلین توکل کرنے والوں سے. یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. اپنی محبت سے اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے کی ترغیب دی ہے. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے لیے کافی ہوتا ہے. صحیح مسلم 574. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے. سورہ الطلاق آیت 3. اَن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، وَإِنْ اور اگر يَخْذُلْكُمْ وہ چھوڑ دے تمہیں، فَمَن تو کون ہے ذا الذی وہ جو يَنصُرُكُمْ مدد کرے گا تمہاری من بعدہ اس کے بعد. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنی قوت اور غلبے کا شعور دلایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، لہٰذا اس کی مدد پر بھروسہ کرو، اور اگر وہ تمہیں بے مدد چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے. تمام واقعات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں. فتح اور شکست اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. اگر فتح چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے چاہو، اگر شکست سے بچنا چاہتے ہو تو بھی اسی کے آگے گڑ گڑاؤ، اسی کی طرف توجہ کر لو اور اسی پر بھروسہ کرو. پوری تیاری کے بعد نتائج کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو. وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بس چاہیے کہ توکل کیا کریں ایمان والے. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان ایک اللہ پر اعتماد رکھے، اسی پر توکل کرے. اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا توحید ہے اور کسی دوسرے پر توکل کرنا شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی اسی طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے. وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں. جامع ترمذی. آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.